بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکمت کا لفظ بار بار کیوں استعمال کیا؟ 3 رویوں کو سمجھیے۔ ایک ہوتی ہے جہالت، لا علمی، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے حکمت، اور چوتھا زاویہ ہوتا ہے بصیرت۔ جہالت کہتے ہیں کہ اس شخص کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے۔ جاہلیت کہتے ہیں اسلام سے پہلے کے اوقات اور اس وقت جو دنیا رویے اختیار کیے ہوئے تھے۔ جب کوئی چیز سیکھ لیتا ہے، کسی کو بولنا آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ کتنا بولنا ہے، ضرورت کتنی ہے، کیسے بولنا چاہیے، کس وقت بولنا چاہیے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور علم کی بات کرتے وقت کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، اس کے نتائج پہ نظر رکھنا کہ کہیں میری اس گفتگو کا کوئی غلط مفہوم تو نہیں لے رہا، اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا۔ ان نتائج پہ نظر رکھنا یہ اصل بصیرت ہے۔ کسی بھی برائی کو دیکھ کر اس کو ختم کرنے کے نام پر اس سے بڑی برائی معاشرے میں پیدا کر دینا، بھلا یہ بھی حکمت ہے، بھلا یہ بھی دانش ہے۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، نو ڈاؤٹ یہ گناہ ہے، نو ڈاؤٹ یہ غلطی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس مسلمان بھائی کو کسی نے سمجھایا ہی نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ اچھے دل والا ہو لیکن اس نے دین پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر اس برائی کو ختم کرتے وقت میں اگر یہ کہہ دوں کہ تم منافق اور فاسق اور فاجر ہو، میرا تو جی چاہتا ہے تیرا میں پاؤں کاٹ دوں اور زندگی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، ایمانی زندگی سے، کہ اچھا تم یہ کہتے ہو تو میں آئندہ سے دین کے بارے میں متنفر ہوتا ہوں۔ کون سی حکمت ہوگی، کون سی بصیرت ہوگی؟ یہ وہ رویے ہیں۔ دنیا ساری غلط ہو جائے، تمہیں اپنے رویے میں فرق نہیں لانا چاہیے۔ کچھ چیزیں حدیث نہیں ہوتی، کچھ چیزیں قرآن میں نہیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی جو فہم دی ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فہم سے بڑھ کے دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، اور فہم کے ہی معاملات ہیں۔ جس کو اللہ نے صحیح فہم دے دی وہ کائنات کے لیے بھی نعمت ہوتا ہے کہ کس رویے کو میں نے درست کیسے کرنا ہے۔ یہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ میں نے فہم کی کچھ چیزیں لکھ کے رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے بھی بیت اللہ موجود تھا اور بیت اللہ چھوٹا کر دیا گیا۔ حتیم کی جگہ باہر ہے، ہجر اسماعیل کی جگہ باہر ہے، اور آپ نے اپنی زبان سے اظہار بھی کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو گرا دیتا، گرانے کے بعد ان بنیادوں پہ دوبارہ اس کی تعمیر کرتا جن بنیادوں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے بیت اللہ، لیکن آپ نے گرایا۔ یہ حکمت، یہ بصیرت، اپنے اندر حکمت، دانائی اور بصیرت پیدا کی جائے۔ حکمت سے مراد خشیت اور نصیحت بھی ہے۔ آپ جب بھی کسی کو نصیحت کریں، مقصود خشیت الہی ہونی چاہیے، عار دلانا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ذلیل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ حکمت سے مراد سنت ہے۔ آپ کو نصیحت کرنی ہے، سنت کے مطابق کریں اصلاح، اپنے کشید کیے گئے اصولوں کے ذریعے نہیں۔ اصول وہی کافی ہیں جن کو قرآن نے بیان کر دیا، جن اصولوں کو حدیث نے بیان کر دیا۔ حکمت سے مراد نبوت ہے۔ بھلا انبیاء سے بڑھ کے بھی کسی کے پاس حکمت و دانائی ہے تو انبیاء کی حکمت و بصیرت اختیار کیجیے۔ حکمت سے مراد اصابت الرأی، یہ صحیح رائے کا چناؤ کرنا، عدل و انصاف کی بات کرنا،
یہ حکمت ہے. اپنی گفتگو کو اس طرح عدالت اور صداقت پہ قائم کر لیجیے اس زاویے سے وہ دائیں بائیں ہٹے نہیں. حکمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن جو نازل ہوا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہاں دین کی صحیح فہم اور بصیرت کا نام حکمت لیا گیا ہے. آپ پہلے سیکھیں مجھے کرنا کیا ہے، مجھے لوگوں کو بتانا کیا ہے، مجھے زندگی گزارنی کیسے چاہیے.